گناہوں کی عادت چھڑا میرے ماں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل منہما خیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اس کو جو زندگی ہے وہ ایک امانت ہے، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ یوں تو اس کے انعامات اور نعمتیں اس قدر ہیں کہ شمار نہیں کی جا سکتی، لیکن ان نعمتوں سے فائدہ زندہ شخص ہی اٹھا سکتا ہے۔ دنیا میں ہر طرف اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، اگر زندگی ہے تو پھر ان تمام نعمتوں سے آدمی مستفید ہو سکتا ہے، زندگی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نعمتیں بھی دنیا کی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ بھی بہت سے مراحل سے ہو کر کے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ بچپن کا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بچپن میں کسی بھی بچے کی صحیح اسلامی تعلیم اور تربیت والدین کے ذمہ فرض ہے، اور یہ بھی عرض کیا تھا میں نے گزشتہ ہفتے کہ اس کی تربیت کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ بچپن سے گزرنے کے بعد میں انسانی زندگی کا جو مرحلہ آتا ہے وہ جوانی کا آتا ہے۔ بچپن میں تو انسان کمزور ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ جوان ہوتا ہے اس کے اندر طاقت اور توانائی آنے لگتی ہے، اس کے بدن میں بھی طاقت آ جاتی ہے، اس کے دماغ میں بھی طاقت آ جاتی ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ بدن کی تمام تر قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، دیکھنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، کام کرنے کی طاقت، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر شہوت بھی رکھ دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت، کچھ کر گزرنے کا جذبہ جوانی کے اندر ہوتا ہے۔ اور در حقیقت یہی ساری زندگی کا، انسانی جو زندگی ہے ساری زندگی میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھا مرحلہ ہوتا ہے۔ بچپن تو غفلتوں میں گزر جاتا ہے، لیکن جوانی اللہ کی وہ نعمت ہے اور اللہ کا وہ انعام ہے جو پوری زندگی میں سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، ہر اعتبار سے اچھا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس مرحلے سے گزر کر کے بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں وہ بڑا لطف لے لے کر اپنی جوانی کے تذکرے کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اس کے کارنامے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جوانی کے اندر کتنی طاقت توانائی تھی، جوانی میں کیا کام کیا کرتے تھے، جوانی میں کیسے تھے۔ چونکہ ایک اچھا مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا، اس کا تذکرہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے، فطرت ہے انسان کی۔ اور یہی جو نوجوان ہیں امت مسلمہ کے، یہی پوری امت کے بہترین سرمایے ہیں۔
ایک عظیم دولت ہے نوجوان. اور جس قوم کے نوجوانوں کے اندر دینی شعور ہوگا, کسی بھی کام کا شعور ہوگا, وہ قوم ترقی پا لے گی. اور جس قوم کے نوجوان بھٹک جائیں گے تو پوری قوم زوال پذیر ہو جائے گی. یہ حقیقت ہے. جو زندگی کا بہترین مرحلہ ہے جوانی, جب وہی خراب ہو گئی قوم کی, وہ جہاں اس کو لگنا چاہیے تھا جب وہاں نہیں خرچ ہو رہی, تو قوم کے اندر یقیناً فساد آئے گا. چونکہ جوان جو کام کر سکتا ہے وہ بوڑھا یا بچہ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ انعام ہے جوانی کا, یوں تو عبادت کرنا اللہ کی بڑی اچھی چیز ہے, اور اس سے اللہ کا کوئی بھی بندہ کسی بھی عمر کا ہو وہ مقرب بن سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی عبادت کو بطور خاص پسند کیا ہے, بطور خاص جوانی کی عبادت کو. بلکہ کہا گیا ہے کہ عرش کا سایہ, یعنی قیامت کے دن جب میدان محشر لگا ہوا ہوگا اور سورج بہت قریب آ گیا ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سب اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے, کوئی اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا, اس وقت کچھ چند مخصوص قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک کا تذکرہ یہ ہے, شاب نشأ فی عبادت اللہ, یعنی وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو, اس کو بھی عرش کا سایہ ملے. اتنی بڑی عبادت ہے. اور شیخ سعدی کا مشہور مقولہ ہے, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست. جوانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا, توبہ کرنا پیغمبروں کا وتیرہ ہے, پیغمبروں کی شان ہے, ان کا طریقہ ہے. ظاہر سی بات ہے جوانی کے اندر عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کام بھی کر سکتا تھا, شہوتیں بھی ہیں, اس کی خواہشات بھی ہیں, لیکن ان سب کو دبا کر کے اللہ کی مرضی کے اوپر چل رہا ہے. اپنی شہوت کو, اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی خواہشات پر یہ عمل کر رہا ہے جوان, تو ایسے شخص پر اللہ کو بڑا پیار آتا ہے, بڑا پیار آتا ہے. آپ غور فرمائیں, ہماری قوم کے نوجوان اکثریت دیکھ لیجئے, ان کے مشاغل دیکھ لیجئے, روز و شب کی جو مصروفیات ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لیجئے, ان کے جو مقاصد ہیں اس کو دیکھ لیجئے, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قوم جا کہاں رہی ہے. جمعے کا دن ہے, جمعہ تو پڑھتے ہی ہیں کم سے کم نوجوان, لیکن ہفتے میں صرف ایک نماز گویا کہ اکثریت نوجوانوں کی پڑھتی ہے, اور وہ بھی اس وقت جب خطبہ ہو چکا ہوتا ہے تب مسجد میں آتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں. باقی 5 نمازوں میں آپ گن لیجئے کہ اکثر نوجوانوں کی نہیں, اکثریت نوجوانوں کی نہیں ہوتی. یعنی نماز جو بالکل اہم العبادات ہے اس کے اندر یہ غفلت ہے. روزے کو دیکھ لیجئے, رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, اکثر نوجوان بے روزہ ہوتے ہیں, اکثر نوجوان بے روزہ. عورتیں اور بوڑھے اگر ان کو پہلے سے رکھنے کی عادت ہے تو, جب بچے شوق میں روزہ رکھتے ہیں, اکثر نوجوان بے روزے گار. کہاں ہے دینی شعور؟ بالکل نہیں ہے. اور ہمارے ہندوستان میں چاہے حج فرض ہو نوجوانوں پر, لیکن نوجوانی میں حج نہیں کرے گا. جوانی میں اس کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کہا جس طریقے سے نماز ایک فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, عام صدقات کی ترغیب دی گئی ہے, حج بھی فرض ہے. لیکن جوانی کی زندگی میں کتنے جوان ہیں جو حاجی ہیں؟ حج کرنے اس وقت جاتے ہیں جب قوت جواب دے جاتی ہے,
حالانکہ حج ایسا فریضہ ہے کہ اگر جوانی میں نہ جایا جائے بڑھاپے میں اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کے ارکان ہی ایسے ہیں۔ کتنے جوان ہیں جس کے دل میں شوق ہو کہ اللہ میں حج کر کے آؤں، وسعت ہونے کے باوجود بھی یہ حال ہے۔ یہ تو عبادات سے میں نے غفلت بتائی، اگر معاشرت دیکھ لی جائے جوانوں کی، ان کا رہن سہن دیکھ لیا جائے، کتنے جوان ہیں کہ جن کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جیسا ہے، کتنے جوان ہیں جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، ان سے محبت کے ساتھ بولتے ہیں، انگلیوں پر بھی کم پڑ جائیں گے، اتنے ہیں۔ نوجوانوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم اگر گھر میں ہیں، ہمارے والدین ہیں، بوڑھے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے۔ والدین نوجوانوں سے کچھ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک بوڑھا باپ نماز پڑھنے کے لیے خود آ جائے گا، لیکن اس کا جوان بیٹا سو رہا ہے، اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہے اس میں۔ ہماری قوم کے نوجوان اس کو معلوم ہے کہ اگر اس کو اٹھا دیا تو سامنے سے کچھ بھی جواب مل سکتا ہے، عزت بچانی بھاری پڑ جاتی ہے۔ باپ کو، جو باپ ہے، یہی صورتحال ماں کے ساتھ ہے۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق انہی کا ہے، ان کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے۔ اور دوستوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی، گالم گلوچ، نوجوانوں کی عام بیماریاں، ان کی اگر بات چیت پہ غور کریں گے تو گالم گلوچ۔ حالانکہ گالی دینا کس کی علامت ہے؟ منافق کے بارے میں کہا گیا ہے، جب بات کرتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو تو شیریں زبان ہونا چاہیے، اس کی بات سے بھی سامنے والے کا دل خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر دین کی بات کی جائے تو اس کو اس انداز سے کیا جائے کہ جو اچھی ہو، اچھے طریقے سے کہا جائے۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان جب بات کرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور ان کی عام گفتگو آپ سن لیجئے، اس میں علاوہ بے حیائی کے اور کوئی سی باتیں نہیں ہوتی۔ اگر دو نوجوان آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ان کی اکثر باتیں بے حیائی والی ہوتی ہیں کہ فلاں غیر محرم ایسی ہیں اور فلاں ایسی ہیں، فلاں کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ یہ کر رہا ہے، فلاں کے پیچھے، یعنی اپنی جوانی کی تمام تر صلاحیتیں اور قوتیں وہ غیروں کے پیچھے پڑھنے میں اور ان سے تعلقات بنانے میں گزار دیتے ہیں۔ کبھی خیال آتا ہے نوجوانوں کو کہ یہ تعلقات جو ہم غیروں سے کر رہے ہیں، غیر لڑکیوں سے کر رہے ہیں، ان تعلقات کا رخ موڑ کر کے اللہ کی طرف کر دیا جائے؟ اور بوڑھے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی جوانی ہے، کرنے دو، پھر عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ بوڑھاپے میں یقیناً اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جوانی کی خصلتیں جاتی نہیں ہیں۔ پھر اعضاء کمزور ہو گئے، کر نہیں سکتا، لیکن دل کا جذبات وہی رہتے ہیں۔ عادت بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر شروع سے اچھی عادتوں پر ڈالا جائے معاشرے کو۔ اسی وجہ سے ہماری قوم کے اندر اتنا زوال آ چکا ہے کہ بطور خاص نوجوانوں کے اندر، ان کو کوئی اگر نوجوان صحیح ہے تو اس کو یہ فکر تو ہے کہ میرا کیریئر کیا ہو، میرا فیوچر کیسا ہو، میں اپنی یہ والی زندگی کیسے گزاروں۔ لیکن کتنے نوجوان ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہو کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کیسے گزرے گی۔ ظاہر سی بات ہے موت تو جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بلکہ جوان زیادہ مرتے ہیں بوڑھوں کے مقابلے میں۔ حقیقت ہے جوان زیادہ مرتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ میں کون مرتا ہے؟ اکثر جوان ہوتے ہیں۔ فوج میں کون مرتا ہے؟ اکثر جوان مرتے ہیں۔ لڑائیوں میں کون مرتا ہے؟ اکثر جوان مرتے ہیں۔ بوڑھے کہاں مرتے ہیں زیادہ؟ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو صحیح راستہ دکھائیں، ان کے دل میں دینی شعور پیدا کیا جائے،
ان کے دلوں میں دینی تعلیمات عام کی جائیں. غیر قومیں ہمارے نوجوان کو بگاڑنے کے لیے، ان کو بے حیائی کے راستے پر چلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی، اور وہ کامیاب ہیں، وہ مکمل کامیاب ہیں. ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی کے راستے پر لگا دیا انہوں نے، یہاں تک کہ تعلیم گاہوں کے اندر بھی مخلوط تعلیم ہمارے نوجوان بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، اس کا احساس ہی نہیں ہے. اگر ایک جگہ جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، دوسری جگہ جوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے برابر برابر میں، تو اب کیسے وہ بچ سکتے ہیں آپس میں؟ شیطان نے کہا تھا کہ اگر رابعہ بصریہ بہت بڑی ایک عبادت گزار ہیں، بہت ہی بڑی عبادت گزار ہیں، اور حسن بصری جو بہت بڑے تابعی ہیں، اگر ان دونوں کو جمع کر دیا جائے خانہ کعبہ کے اندر تو میں ان کو بھی غلط کاری میں مبتلا کر دوں گا. شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، نوجوانوں کے پیچھے اور طاقتوری شیطان لگا ہوا رہتا ہے، اور اس وقت خواہشات بھی، جذبات بھی، سب چیزیں جوان ہوتے ہیں. پھر کیسے ایک نوجوان بچ سکتا ہے؟ کیسے وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان چونکہ بے حیائی کی طرف بہت زیادہ جانے لگے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے لازمی کہ وہ دین کی طرف، یہ دین کی باتوں کی طرف، یہ دینی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں. چونکہ پھر اللہ تبارک و تعالی جو بے حیائی کے راستے پر چلتا ہے تو اس سے دین کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو دینی فرائض ایک بوجھ سے زیادہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس یہ بوجھ ہے نماز، چنانچہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ایک بوجھ سمجھ کر کے، اللہ کی عبادت سمجھ کر کے نہیں. حالانکہ جب وہ جوانی کے بارے میں بطور خاص سوال ہوگا، جب حشر میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قدم جب تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز اس کی جوانی بھی ہے. ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، ان سے فائدہ اٹھا لو. ان 5 چیزوں میں سے ایک 5 چیز اللہ کے نبی نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو، جب بڑھاپا آ جائے گا پھر کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہر زمانے سے، اور آپ تاریخ پڑھیں گے تو وہاں سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی سے لے کر کے جہاں تک اس دور تک دنیا میں اگر کوئی انقلاب بپا ہوا ہے تو وہ جوانوں کی وجہ سے ہوا ہے. انحطاط ہے تو جوانوں کی وجہ سے. جوان جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے. میرے نانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بوڑھوں کا تجربہ اور جوانوں کی طاقت دونوں مل جائیں، بوڑھوں کا تجربہ اور جوانوں کی طاقت، تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے. بوڑھوں سے تجربات لو، جوانوں سے کام لیا جائے. دوسری قوم کے نوجوان بیدار ہیں، ان کو اپنے مقصد کا شعور ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، لیکن اپنی کمیوں کو ہم نہیں دیکھتے. یہی ایک وجہ ہے، ہم اپنی کمیوں کو دیکھ کر کے ان کو سدھارنے کی فکر کریں. دوسروں کو برا بھلا کہنے سے کیا حاصل ہوگا کہ فلاں نے ظلم کر دیا، فلاں پاور میں ہے، اور فلاں کو دیکھیے ان کے پاس کتنے نوجوان ہیں، دوسروں کے پاس، غیروں کے پاس، اور ان کا مقصد کیا ہے، اپنے مقصد میں جٹے ہوئے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں اپنے مقصد میں. اور مسلمان نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا. اور اس پر یہ کہ ابھی تو نوجوان ہیں، بعد میں کر لیں گے، بعد میں عقل آ جائے گی، جوانی میں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جملے ہمارے ہیں. اپنے گریبان میں ہم سب جھانک کر کے دیکھیں. ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اپنے جو اپنی اولادوں کو، اپنے نوجوانوں کو، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں، ان کو بے حیائی سے بچائیں، ان کی آنکھوں میں شرم اور حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کے اندر، ان کے ذہن و دماغ میں ماں باپ کی، دین کی قدر و قیمت اور ان کی عزت کو جاگزی کریں، بٹھائیں. پھر دیکھیے معاشرے میں کتنا انقلاب آ سکتا ہے، کتنا تبدیل ہو سکتا ہے ہمارا معاشرہ اگر نوجوان بطور خاص اگر راہ راست پر آ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.